السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت، عافیت، ایمان و سنت کے ساتھ رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں قیامت کی ایک نشانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو شروع کرتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت، عافیت اور ایمان و سنت کے ساتھ رکھے۔ کیوں؟ اس جملے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ اہم چیز اس کا ایمان ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک اعمال بہت سارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق آپ کا عمل ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس طور پر کہ ہر رکعت میں وہ 4 سجدے کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کا خلوص کہ وہ رات میں جاگا، آخری تہائی رات میں جب کہ سارے لوگ سو رہے ہیں وہ جاگتا ہے، اور یعنی موسم بھی ٹھنڈ کا ہے، تو جاڑے کی بالکل یخ رات میں وہ جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے اس کے پاس، اور پھر آ کے وہ مصلی پہ کھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں وہ 4 سجدے کرتا ہے، تو کیا صرف اس کے خلوص کی وجہ سے اس کے یہ 4 سجدوں والی جو رکعت ہے، یہ رکعت اور یہ نماز قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو ہمارا جذبہ نیک عمل میں چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن اگر کام سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ سنت بہت ضروری ہے۔ صحت اور عافیت، ظاہر ہے جب صحت ہی نہیں رہے گی تو آپ نیک اعمال کیسے کریں گے؟ اور عافیت کا مطلب ہے ہر چیز آپ کی درست ہے، آپ کے پیسے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا رہے یعنی بلا وجہ، آپ کا پیسہ بلا وجہ کے کیس میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو مال میں عافیت ہے۔ آپ کے گھر میں بیماری کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کی صحت میں عافیت ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی طرح کی کوئی آفت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، تو یہ گھر کی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں بندہ عافیت کا سوال کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایمان، سنت، صحت، عافیت۔ اس لیے میں ہر ویڈیو شروع کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، ایمان و سنت کے ساتھ رکھے۔ خیر، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، قیامت کی اس نشانی کو جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت لوگوں کی مالداری کے جو اسباب ہوتے تھے، یعنی جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مالدار ہوتے تھے، وہ کھیتی باڑی تھی، اور لوگوں کی توجہ تجارت سے زیادہ کھیتی باڑی پر ہوا کرتی تھی، کاشتکاری پر۔ تجارت پر توجہ تھی لیکن تجارت اتنا زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے۔ اس زمانے میں جب کہ تجارت کا بہت زیادہ دور دورہ نہیں تھا، تجارت کا دور دورہ تھا، لوگ بہت لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، چنانچہ قریش خود تاجر تھے، تاجر پیشہ حضرات تھے، لیکن اتنا زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں ہے۔ اور ایسے وقت میں سنن نسائی کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یفشو المال وتفشو التجارہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اس وقت دیکھیں اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت کی ریل پیل آج ہے، اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گا، یعنی مال حاصل کرنے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوگی وہ تجارت ہوگی۔ مال تو بڑھے گا لیکن ساتھ ساتھ تجارت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ مالداری کی بنیاد تجارت ہوا کرے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا آج دنیا کی صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تبدیلیاں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو روٹین کی چیز ہے، یہ تو معمول کی چیز ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، اسی میں ہم نے آنکھیں کھولی، اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسے معمولی سمجھ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ بے شمار قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں
اور قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی قیامت کو تو عرصہ پڑا ہے، بہت دور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی قریب آ چکی ہے، تمہارے سروں پہ آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، اور وہ اچانک آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سارے کام کر کے آرام سے جا کے بیٹھیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ قیامت بھیج دیجیے، ہم تیار ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک معمولی ایک عام سا دن ہوگا جس میں لوگ 10-11 بجے کے وقت میں جیسے آفیسز کو جا رہے ہوتے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی، ایسا لگے گا جیسے وہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے، اور آواز آتے 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 ایسا لگے گا جیسے وہ بالکل میرے کانوں کے پاس سے وہ آواز آ رہی ہے، اور وہ اتنی بھیانک، اتنی زوردار چیخ ہوگی، سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ جو ہونا ہے یہ اچانک ہونا ہے، اور یہ بہت قریب آ چکی ہے، اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ کے امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔